الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی نشست میں ہمارے پیارے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی مبارک کے جو بنیادی انتہائی اہم ترین شانوں میں سے سب سے اعلیٰ اور اللہ تعالیٰ کے مقصد کے تحت جو شان آپ کو عطا فرمائی گئی اس کی انشاءاللہ بات چیت ہوگی، اور یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت داعی الی اللہ اور مبلغ اسلام. ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس بحیثیت داعی، اللہ پاک کی طرف بلانے والے، اس شان کے ساتھ آپ کی جو جلوہ گری اس کائنات میں ہوئی، آسمان میں دیکھا، زمین میں دیکھا، کائنات میں دیکھا، فرشتوں میں دیکھا، ذرے ذرے نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس شان کے ساتھ داعی الی اللہ کی صفت کے ساتھ مزین ہو کر پوری دنیا کے اندر اسلام کو پہنچا رہے ہیں. قرآن عظیم کے اندر اللہ تعالیٰ کے مختلف فرامین موجود ہیں. ان میں سب سے مشہور آیات طیبات، ویسے تو بڑی ساری آیات ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات بھی بڑی بیان ہوئی داعی کی شان کے ساتھ. ایک خاص مشہور آیہ مبارکہ جو اکثر آپ بھائی سنتے رہتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ والی آیات طیبات یہ آپ ساری تلاوت کرتے جائیں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد عظیم ہوتا ہے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 45 میں، یا ایھا النبی، اے غیب کی باتیں بتانے والے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر. ان ساری کی اپنی اپنی شان ہے. اور آج کے ٹاپک کے لحاظ سے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے داعی الی اللہ بنا کر، میری طرف بلانے والے کی شان کے ساتھ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چمکا دینے والا سورج اور چراغ بنا کر ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا، چمکا دینے والا. یہ جو شان بیان ہو گئی داعی الی اللہ، اللہ پاک کی طرف بلانے والا. قرآن عظیم کے اندر سورہ الاعراف موجود ہے. آپ سارے بھائی جانتے ہیں پہلے انبیاء علیہ السلام جب تشریف لایا کرتے تھے تو سارے انبیاء علیہ السلام ہی اللہ پاک کی طرف بلانے والے ہوتے تھے، وہ سب داعی اللہ ہوتے ہیں. انبیاء کی تشریف آوری کا مقصد یہ ہوتا تھا. قرآن عظیم ایک دوسرے مقام پر سورہ الحدید میں لکھا ہوا ہے، ہم نے جس نبی اور رسول کو بھیجا اسی لیے بھیجا کہ ہماری طرف بلائیں. لیکن سورہ ہود میں مختلف انبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر نبی وہ خاص خاص قوموں کی طرف داعی کی شان کے ساتھ تشریف لاتے تھے، خاص خاص قوموں کی طرف. مثلا حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا تو خاص قوم، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہوا تو خاص قوم، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہوا تو خاص قوم. یہ سارا ذکر ہے 12ویں سپارے کے ایک ایک رکوع پر نبیوں کا ذکر موجود ہے. پھر آگے سورہ شعراء 19ویں سپارے میں جہاں انبیاء کا تذکرہ ہوا علیہ السلام، وہاں ایک ایک قوم کا ذکر ہوا، خاص علاقے کا ذکر ہوا، قوم عاد کا ذکر ہوا، قوم سمود کا ذکر ہوا، قوم مدین کا ذکر ہوا، اصحاب الایکہ کا ذکر ہوا. خاص علاقے، خاص بستیوں کی طرف انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا. لیکن جب ہمارے آقا پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے تو اب اللہ تعالیٰ کا ارشاد عظیم سنیے، قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یا ایھا الناس، خاص علاقے والے نہیں، خاص بستی والے نہیں، خاص قوم نہیں، الناس، کائنات کا ہر انسان،
چاہے وہ مکہ پاک کا رہنے والا ہو، مدینہ پاک کا ہو، قیامت تک آنے والا کوئی بندہ ہو، یا ایھا الناس، سن لو اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جمیعا، سب کے لیے، فرمایا میں اب تشریف لایا ہوں اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر، میری رسالت، میری دعوت، میرا کلمہ شریف وہ اب سب کے لیے ہوگا، میرے بعد اب کسی طرح کوئی کسی نبی کی ضرورت ہے ختم ہو چکی ہوئی ہے، میں ہوں سب کے لیے۔ اب آگے جو حصہ ہے نا آیت پاک کا، یہ بڑا کمال ہے، میں ہوں اللہ پاک کا رسول، اور اللہ پاک کون ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کی بادشاہت آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ اس کے تحت لکھا محدثین، مفسرین، فقہاء، علماء نے، یہ خاص انداز اپنایا گیا ہے، یہ خاص انداز ہے عربی کا۔ فرمایا میں سب کے لیے رسول، اس اللہ پاک کا جس کی بادشاہت آسمانوں زمینوں میں۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت ہے، وہ چاہے آسمان ہوں چاہے زمینیں ہوں، وہاں وہاں کے لیے میں اللہ پاک کا رسول بن کر تشریف لا چکا ہوں۔ کوئی علاقہ خالی نہیں، کوئی ایریا خالی نہیں، کوئی فرشتہ خالی نہیں، کوئی جن خالی نہیں، کوئی قوم خالی نہیں، ہر ایک کے لیے، چاہے وہ زمین کے ذرات ہوں، درخت ہوں، چرندے ہوں، پرندے ہوں، درندے ہوں، حیوانات ہوں، کوئی بھی چیز ہو کائنات کی، سب کے لیے رسول میں بن کر تشریف لایا ہوں، اور انسانوں کے لیے داعی الی اللہ بن کر تشریف لایا ہوں۔ ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو شان اقدس ہے، یہ بڑی عالمگیر ہے، انٹرنیشنل لیول کی ہے۔ ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ پاک نے اس پاک نبی جن کی شانیں یہ ہیں، ان کا کلمہ پڑھ کر ان کی دعوت کو قبول کرنے والوں کے اندر شامل فرمایا۔ بڑا احسان ہوا یقین جانے ہمارے اوپر، بڑا کرم ہوا اللہ پاک کا، ہمارے ماں باپ مسلمان جن کی وجہ سے ہمیں اللہ پاک نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اوپر چلتے جائیں، کوئی نہ کوئی ایسا بندہ اوپر ملے گا جس کو حضور پاک کی پہلے دعوت ملی اور وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے، آگے ہم پر کرم ہو گیا۔ ہم نے تو وہ سنبھالا ہے، تمہارے کانوں میں اذانیں، ہوش نہیں بھی سنبھالا، پیدا ہوئے ہیں تو کانوں میں اذانیں آنا شروع ہو گئی، بچہ پیدا ہوا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، پیدا ہوتے ہی اذانیں آئی ہیں نا۔ اتنا کرم ہوا ہے ہمارے اوپر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت کا فیضان اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی کمال اسی طرح یہ دائی کی شان بیان ہوئی سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، میرے حبیب ہم نے سب کے لیے آپ کو کافی بنا کر بھیج دیا ہوا ہے، اب جہاں کہیں بھی انسان بسیں گے ان کے لیے میری طرف سے رسول اور دائی آپ ہی ہے۔ اب جب دائی اتنا بڑا ہے، سارے نبیوں علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے اپنے اپنے علاقے میں، غور کیجیے گا، ہر نبی علیہ السلام نے اپنے خاص علاقے میں خاص قوم کے لیے پیغام دیا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام، سب نبیوں نے مل کر اپنے اپنے وقت میں جو کام کیا تھا، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، وہ ساروں کا کام اکیلے تنے تنہا ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ وہ سارے کریں گے، اے میرے حبیب ان ساروں کی جگہ آپ اکیلے ہیں، اب آپ کریں گے کام۔ آپ کا جتنا مقام بڑا ہے، سب سے اللہ اعلیٰ ہمارا، سب سے بالا والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ جتنی اعلیٰ آپ کی شان، مقام، رفت تھی، اتنا بڑا اللہ پاک نے آپ کو حکم طاری کیا ہے۔ وہ خاص خاص علاقوں کے لیے تھے، میرے حبیب آپ چونکہ خاص میرے حبیب ہیں تو آپ نے عالمگیر قسم کی دعوت کا آغاز فرمایا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا عرب، کیا عجب، کوئی علاقہ ایسا نہیں چھوڑا، فرمایا ہر جگہ پر میرا پیغام انشاءاللہ ضرور پہنچے گا۔ آقا پاک کو روٹے کیا؟ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دعوت کے مراحل وہ خود سکھائے۔ میرے حبیب آپ نے دعوت کیسے دی؟ یہ میں نے کوئی 11-12 آیاتیں تھے، یہ بات یہاں لکھی ہوئی ہے جن میں مراحل
آپ کو بتائی گئی ہے میرے حبیب اب آپ دعوت ایسے دیں، اب ایسے دعوت دیں، اب ایسے دعوت دیں۔ آغاز جب فرمایا گیا تو یہ 3-4 دن سے ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں، دعوت کا سب سے پہلا پوائنٹ وہ ہوتا ہے اپنے کردار سے دعوت دینا۔ صرف قول سے دعوت نہیں، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے۔ اور آپ سارے بھائی جانتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت جو ظاہری ہے اس کا آغاز ہوتا ہے 40 سال کے بعد، لیکن اس سے پہلے والی جو زندگی مبارک ہے اس میں آپ اپنے کردار اور اپنے اخلاق کے ساتھ لوگوں کو اپنی ذات اقدس سے دعوت دے چکے ہوئے تھے۔ کل بھی بات ہوئی ہماری، پرسوں بھی ہوئی، جب آپ نے فرمایا میرے بارے تمہارا خیال کیا، انہوں نے کہا آپ جیسا ہم نے دیکھا ہی کوئی نہیں، آپ جیسا امین کوئی نہیں، آپ جیسا صادق کوئی نہیں، آپ صادق اور امین۔ یہ کردار مبارک تھا آپ کا، 40 سال آپ نے ان کے اندر رہ کر چیلنج کے طور پر پوچھا بتاؤ میرے بارے کیا خیال ہے، میں کیسا انسان ہوں، میرا کردار مبارک تمہارے سامنے کیسا ہے، سوچتے کیا ہو میرے بارے؟ تو ساروں نے بیک زبان کہا آپ صادق اور امین ہیں، آپ جو فرمائیں گے آپ پر ہمیں یقین ہے۔ صادق کا تعلق سچائی کے ساتھ ہے اور امین کا تعلق کردار کے ساتھ ہے، برتاؤ کے ساتھ، لین دین کے ساتھ۔ ہر لحاظ سے آپ کو اللہ پاک نے پرفیکٹ اور درست شان کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش فرمایا۔ یہ پہلی صفت ہے، کردار بندے کا صحیح ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے۔ اگر میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ جی میں کوشش کرتا ہوں داعی کی صفت اور شان کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرنے کی، تو پھر مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ سے اپنے آپ کو مزین کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر ایک بھائی کے لیے یہ دعوت ہے عام۔ دوسرے نمبر پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب پہلی دعوت کا آغاز آپ نے اپنے قرابت والوں سے کرنا ہے، رشتہ داروں سے آغاز فرمانا ہے۔ سورہ الحجر 14واں سپارہ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ الشعراء میں یہ ارشاد اور فرمایا، یہ ہجر کے اندر فرمایا آغاز فرمائیے قرابت والوں سے۔ کسی بھی ملامت کرنے والے، پریشانی دینے والے، ٹینشن دینے والے بھی بندے کی باتوں کا اثر اپنی ذات پہ نہیں آنے دینا، رکنا نہیں، مطلب یہ تھا۔ ظاہر ہے باتیں تو کریں گے لوگ، بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں، اب بھی ایسے ہیں، جو بندہ برائی کرتا ہو اس کے ساتھ چپ کر کے چلتے پھرتے رہو تو کام سے ہی چلتا رہتا ہے۔ کسی جگہ پر کہہ دیا نا یار یہ اصلاح کی ضرورت ہے یہاں پر، اگر تو بندہ مخلص ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یار آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے گائیڈ کیا، میری تو توجہ نہیں تھی اس طرح، شکریہ یار، بہت مہربانی آپ کی، آپ تو میرے محسن ہیں، اگر وہ اچھا بندہ ہو تو۔ اور اگر ذرا بھی اندر آ جائے نا، اچھا ہو نہیں میں نے سمجھائے گا، نہیں میں نے سمجھائے گا، تو اچھا پتہ ہے، بس ٹھیک ہے جاننے ہیں تو کرو تجھے، میں جاننا سارا کچھ تسی وٹے آ گئے، اس طرح کی گفتگو ہو جائے۔ اس وقت کے جو ابو جہل اینڈ کمپنی یہ سارے لوگ تھے، یہ کہتے تھے لوگ ہونے سے یہ سارے چھڑ دے بھی اپنے بت سارے تھے، ایک اللہ پاک میں من لگی تو پھر اس پر تکالیف دینا شروع ہو گئے۔ جب تکالیف دینا شروع ہوئے تب یہ اگلی بات اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب نہیں دینا، آپ نے یہ جیسا بھی کرتے رہے آپ نے ان پر پلٹ کر جوابی کارروائی نہیں کرنی، محبت کے ساتھ چلتے رہیے۔ یہ ہے آج بلکہ میں نے یہ تلاوت کی دوسری رکعت کے اندر سورہ حامیم السجدہ 24واں پارہ، اس پر ہم بھی ذرا غور کیجیے میرے پیارے پر۔ بات ہوتا نا لوگ بڑی ٹینشن والی گفتگو کر دیتے ہیں، ماحول خطرناک برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سنیے گا اللہ پاک نے ایسی حالت میں ہمیں کیا فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہترین بات کس کی جو بلاتا ہے اللہ پاک کی طرف، اس سے زیادہ اچھی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ احسن صیغہ بیان ہوا ہے، سب سے سونا کام کس کا، سب سے سونی بات کس کی؟ کیا اس سے بھی کوئی سونا اور اعلیٰ خوبصورت کام ہوگا کہ ایک بندہ بلا رہا ہے الی اللہ،
آؤ اللہ پاک کے نظام میں، آؤ توحید کے ساتھ، آؤ پیارے نبی کریم کی غلامی میں، آؤ اللہ پاک کی طرف، آؤ عبادات کی طرف، آؤ سچائی کی طرف، آؤ دیانت کی طرف، اللہ پاک کی طرف بلائے، وہ عاملہ صالحہ، اور خود بھی اچھے عمل کرے، وقال اننی من المسلمین، وہ خود کہے کہ میں خود بھی مسلمان ہوں، میں فرما بردار ہوں، خود بھی بن کے رہے۔ آگے سنیے، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، یاد رکھو اچھائی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ اچھا طریقہ، اچھی بات، اچھا اخلاق، اور برا طریقہ، بری بات، برا اخلاق، برا انداز کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع 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 ادفع، ٹال دیجئے، جانے دیجئے، ختم کیجئے معاملے کو۔ آپ کو کوئی اگر تکلیف دیتا ہے، پریشانی دیتا ہے، ٹینشن دیتا ہے، تو ادفع ادفع، کیا؟ ادفع، جانے دیجئے، ٹالیے، ختم کیجئے معاملے کو۔ کیسے؟ باللتی ہی احسن، ایسا طریقہ اپنا کر جو طریقہ بھی سب سے احسن ہو، خوبصورت انداز اپنائی، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، گالی گلوچ نہیں، اوئے توئے کر کے نہیں، بدتمیزی نہیں، کوئی ایسا جملہ داعی کی طرف سے نہیں آنا چاہیے جو برائی کے اندر شمار ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر اس میں اور داعی کے اندر فرق کیا رہ جائے گا؟ اگر وہ تکلیف دے رہا ہے، غلط مڑت بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، انداز صحیح نہیں اپنا رہا، برا اخلاق اپنا رہا ہے، اور آگے سے دائی بھی اسی انداز کا اس کو جواب دینا شروع ہو جائے، تو پھر اس میں اور اس میں فرق نہیں رہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اچھائی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ داعی کا کام کیا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی مبارک کے اندر ان تکالیفیں دینے والوں کو آگے سے جوابی کارروائی نہیں کی۔ آپ سارے بھائی جانتے ہیں جب طائف کی وادیوں میں آقا پاک تشریف لے گئے دعوت کے لیے، ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کو اوپر پتھر برسائے، دائیں بائیں گلیوں میں کھڑے کر کے پاگلوں کو، بچوں کو کہا کہ پتھر مارو حضور علیہ السلام کو۔ آقا پاک پر پتھر برسائے گئے، حضور علیہ السلام کی جسمان اقدس سے لہو مبارک، خون مبارک نکلا، حتیٰ کہ اس حد تک کہ نالین شریفین خون مبارک سے بھر گئے، چلنا دشوار ہو گیا۔ آپ کے ساتھ جو صحابی تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ دیکھتے کہ پتھر ادھر سے آنے لگا ہے تو وہ دوڑ کے اس طرف ہو جاتے، جب دیکھتے پتھر ادھر سے آنے لگا ہے دوڑ کے ادھر ہو جاتے، جب دیکھتے پتھر ادھر ادھر سے بھاگ بھاگ کر حضور علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، پتھر مجھے لگ جائے، میرے پاک نبی علیہ السلام کو نہیں لگنا چاہیے۔ آپ تو جا رہے تھے ان لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، بت پرستی سے بچانے کے لیے، کہ ایک اللہ پاک کے تابع ہو جاؤ، ایک اللہ پاک پر ایمان لے آؤ، بچ جاؤ گے، نسلیں بچ جائیں۔ ان لوگوں نے آگے سے جو رویہ بنایا، اللہ پاک نے فرمایا جانے دیجیے میرے نبی، یہ انداز آپ پر اتر چکا، آیات اتر چکی، سارا طریقہ آ گیا، فرشتے آئے۔ اس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتھر جب لگتے تھے نا، وہ بھی بے ہوش ہو گئے۔ حضور علیہ السلام بیٹھ جاتے تھے، ادھر سے دوڑ کر آنا کسی کافر نے، ادھر سے دوڑ کر آنا، جب چلنا دشوار ہو رہا ہے نا، آقا پاک تشریف فرما ہو، انہوں نے آ کے حضور علیہ السلام کو ادھر سے پکڑنا، ادھر سے پکڑنا، اٹھا کے چلا کے پیچھے سے معاذ اللہ استغفر اللہ دھکا دینے کی کیفیت میں کہنا چلو نکلو یہاں سے۔ اس انداز میں ان لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رویہ پیش کیا۔ فرشتے حرکت میں آ گئے تھے، فرشتے، آسمان ہل گیا تھا، سارے فرشتے دیکھ رہے ہیں اللہ پاک کے حبیب ہے، ان کے ساتھ ایسا رویہ جو لوگ پیش کر رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام آ گئے، پہاڑوں کے فرشتے آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے یہ فرشتے آپ کے حکم کے تابع کر دیے، صرف ایک اشارہ فرمائیے آپ، وہ پہاڑ یہ پہاڑ ادھر سے اٹھا کر ان لوگوں کو بیچ میں مسل کے رکھ دیں گے، بس آپ اشارہ فرمائیے سر۔ حضور علیہ السلام اس وقت کیا فرماتے ہیں یاد ہے نا؟ نہ ان کو کچھ نہیں کہنا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے میں کون ہوں، یہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر یہ نہیں تو مجھے امید ہے ان کی نسلوں سے وہ بچے آئیں گے جو ایک اللہ پاک کی عبادت کیا کریں، وہ بت پرست نہیں ہوں گے۔ فرمایا میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ دائی کا کردار ہے۔
لگاجمہ ادفع باللتی ہی احسن، احسن انداز سے ٹالیے کو ہوگا کیا پھر؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جو آج آپ کا دشمن بنا ہوا ہے، ایک وقت آئے گا كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ ایسا ہو جائے گا جیسے جگری یار ہوا کرتا ہے، جگری دوست ہوا کرتا ہے، اپنی جان آپ پر وارا کریں گے۔ بعد میں ماحول آیا وہ اللہ پاک نے رحمت فرمائی، اس علاقے والے دن بعد میں مسلمان ہو گئے، لمبے واقعات ہیں۔ یہ ہمیں سبق ہے میرے پیارے کا، ہمارا انداز اچھے مومن کا، اچھے مسلمان کا تھا، وہ ہرگز ترش نہیں ہونا، اچھا اخلاق پیش کرنا چاہیے۔ اس کے اندر بڑی ساری چیزیں اور بھی ہیں۔ اس دن حضور علیہ السلام جب واپس آئے تھے نا، تو رستے میں اتبا اور شیبہ وغیرہ یہ دو بھائی تھے، ان کا باغ تھا، انگوروں کا باغ، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جس میں اقدس خون سے زخموں سے تھک گیا تھا۔ آپ پیڑ لگا کر تشریف فرما ہوئے ایک درخت کے ساتھ، یہ دونوں مکہ کے کافر تھے، انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا، عداس، عین دال الف و سین، وہ عیسائی غلام تھا، اس کو بھیجا تھال کے اندر انگور دے کر۔ ان دونوں نے دیکھا یہ مکہ کے کافر جو مکہ پاک میں حضور علیہ السلام کو ستایا کرتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، ان کی تکلیفوں کی وجہ سے تو حضور علیہ السلام طائف تشریف لے گئے تھے کہ میرے اپنے محلے کے لوگ میری دعوت قبول نہیں کر رہے، چلو باہر جا کر میں ایریوں میں تبلیغ کرتا ہوں۔ وہاں جا کے آپ نے جب داعی کی شان کے ساتھ اپنے آپ کو پیش فرمایا تو ان لوگوں نے وہ رویہ کیا، تو جب واپس آئے آپ اس باغ میں ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں درخت کے ساتھ، تو ان دونوں بھائیوں نے دیکھا تو یہ پریشان ہو گئے تھے، کہنے لگے یار طائف والوں، اتنی تکلیفیں تو ہم نے بھی نہیں دی تھی جو آج تم لوگوں نے کر دی۔ ان کو نا ظاہری طور پر دل میں اور چلو نہ لحاظ سے چلو محلے والے ہی سمجھ کر، انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ تھال کے اندر کھجورے انگور ہے، انگور، اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو شخصیت بیٹھے ہیں نا ایک لگا ہے، ان کو جا کر یہ انگور پیش کرو، انہیں کہنا کہ برائے مہربانی انگور تناول فرما دو۔ اب آپ سوچئے ذرا، وہ کافر جو مکہ پاک کے اندر تکلیفیں دے رہے ہیں، اگر وہ بھی ایسی حالت پر، ایسے حضور علیہ السلام کی وہ حالت مبارکہ دیکھ کر اس کیفیت میں انگور پیش کرنے پر اتر آئے ہیں، تو سوچئے اس وقت کیا انداز ان لوگوں نے بنایا ہوگا۔ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ عداس آیا تھال لے کر، آ کر کہتا ہے کہ جی یہ آپ تناول کر لیجیے۔ حضور علیہ السلام ٹیک لگائے بیٹھے تھے، آپ نے جب اس کو دیکھا تو اپنا دایاں ہاتھ مبارک زمین پر سہارا لینے کے لیے رکھا، اور آپ نے پڑھا اٹھتے ہوئے بسم اللہ، کیا پڑھا جی؟ بسم اللہ۔ وہ آگے سے عداس کہتا ہے کہ یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا میں اپنے اللہ کا نام لے گا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا نام آپ کیسے لیتے ہیں؟ فرمایا میں اللہ پاک کا نام لیتا ہوں۔ آپ کون ہو؟ اس نے کہا میں عداس نینوا کا رہنے والا، نینوا۔ فرمایا وہ نینوا جہاں میرے سے پہلے میرے ہی بھائی آئے تھے حضرت یونس علیہ السلام، وہ حضرت یونس علیہ السلام کو ماننے والا، جاننے والا سارا تھا، نینوا بستی وہ ہے۔ تو کہتا ہے آپ حضرت یونس علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ بھی اللہ پاک کے نبی تھے، میں بھی اللہ پاک کا نبی ہوں۔ بس اتنا آپ کے کہنے کی دیر تھی، وہ بندہ گر گیا، اس نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پکڑ دیے، چومنا شروع کر دیا، آنکھوں پر لگانا شروع کیا، پاؤں مبارک پر گرا، پاؤں کو چومنے جا رہا ہے، پاؤں چومنے جا رہا ہے۔ وہ دونوں بھائی وہاں کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے، وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں لے یہ بھی گیا، کیا کہتے ہیں یہ بھی گیا، یہی مسلمان ہو گئے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ مانتے ہو، تم جانتے ہو یونس علیہ السلام کو؟ اس نے کہا میں مانتا ہوں۔ فرمایا میں بھی اسی اللہ کی، کہتے ہیں میں اللہ کا نام سن کر ہی تعجب میں آیا ہوں کہ یہاں تو اللہ پاک کا نام ہی کوئی نہیں لیتا، تو آپ نے اللہ پاک کا نام لیا تو مجھے تو وہ ساری دعوت یاد آ گئی، میں اللہ پاک کا آخری نبی ہوں، میں وہی دعوت لے کر دنیا میں گھوم پھر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا امتی بنا دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت زید کو دیکھو اگر وہ طائف والے نہ سجی تو اس کو اللہ پاک نے دولت عطا فرمائی، وہ جو دکھ ہمیں وہاں سے ملا ہے وہ سارا دکھ اس کے ایمان لانے پہ میرے دل پر جو بوجھ تھا وہ سارا ہلکا ہو گیا۔ ایک بندے کے لیے دائی کی شان کے ساتھ آقا پاک نے یہ انداز اپنائے۔ ہمیں تو آج کل لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں، یقین جانے، دیکھیں میں آتا ہوں آپ آتے ہیں تو انتہائی آئی ہوئی ہیں،
جدھر ہم جاتے ہیں جناب گاڑیوں والے وہ دروازہ کھول رہے ہیں، آئیں جناب حضرت صاحب تشریف رکھیں، آؤ پہنچ گئے جناب جہاں اترنے والے ہیں، وہاں پھر آگے سے کھولتے دروازہ، آئیے جناب تشریف لائیے، محفل ہو گئی ہے، اسپیکر لگ گئے، ہر چیز جناب سج گئی، بعد میں کھانے آ گئے طرح طرح کے، جناب بڑی مہربانی جناب تھوڑی محبت جناب تھی تشریف لائے۔ یہ ساری مہربانیاں جو آج ہمارے اوپر ہے یہ کرم ہے ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بندے ہیں ایسے مسلمانوں میں جو آگے سے تکلیف دے، ٹینشن دے، پریشانی دے، لیکن جو صحیح دائی ہے نا حضور پاک کا غلام، وہ کہے گا میرا اور ان کا میچ نہیں ہے۔ لیول سمجھیے میرے پیارے بھائیوں، میں اس پر زیادہ بات نہیں کرتا۔ پورے معاشرے میں بندے کو دیکھیے، بندے کو دیکھنے کے بعد بندہ حساب لگائے کہ اسٹیٹس کیا ہے، گریڈ کیا ہے، سامنے والا بندہ کس لیول کا ہے، اس کی ذہنی کیفیت کتنی ساری ہے، سوچ کیا ہے، تعلیم کیا ہے، یہ بات کو سمجھتا ہے نہیں سمجھتا، وہ اخلاق کا کیسا ہے، دو تین چار پانچ جملوں کے بعد آپ کو سمجھ لگ جائے گی۔ فوری طور پر ہمارا جو اپنا سیکھا ہوا اپنی تربیت ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے بہترین اور خوبصورت انداز میں۔ ہم جو ہے وہ فوری طور پر آوارہ لوگوں کی طرح گفتگو اور آوارہ عام لوگوں کی طرح اپنے اخلاق کو پیش کرنا نہ شروع کر دیں۔ بڑی ہمت والا ہونا چاہیے۔ یہاں میں نے کافی سارے پوائنٹ لکھے، ایک آیت سننے کے بعد میں وہ پوائنٹ ذکر کرتا ہوں صرف، پھر انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ ہے سورہ النحل، 14ویں پارے سے یہ شروع ہوتی ہے اور آخر یہ ختم ہوتی ہے 15 میں سے پہلے پہلے۔ اس کے اندر آیا مبارکہ کا نمبر ہے 125۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے فرمایا ادعو، ادعو بلائیے، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف آپ بلائیے، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ۔ اور یہ حکمت آپ بھائیوں کے ذہن میں آئے گا، پہلے دن ہم نے جب وہ بڑی ترتیب ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اس میں یہ چیز شامل تھی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ والی حکمت سے بلانا ہے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، آپ کا واعظ حسنہ ہونا چاہیے، حسن خوبصورت واعظ فرمانا ہے آپ نے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي، اگر آپ سے کوئی جھگڑا کرے تو آپ نے جھگڑے کا جواب دینا ہے ہِیَ احسن، جو خوبصورت ہونا چاہیے، خوبصورت جواب دیجیے گا۔ آپ کی شان وہ میرے حبیب کی شان ہے۔ ان ربک هو اعلم، جو بندہ آپ کے ساتھ جو کرے گا، فرمایا آپ کا رب سب جانتا ہے، اس بندے نے آپ کو کیسا پیش کیا، آپ کے ساتھ رویہ کیا بنایا۔ ان ربک هو عالم، آپ کا رب دیکھ رہا ہے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا کر رہے ہیں لوگ۔ آپ کا انداز مبارک وہ احسن ہونا چاہیے، بلائیں بھی، واز بھی فرمائیں، کوئی جھگڑا کرے تو اس کو احسن طریقے سے آپ نے ڈیل کرنا ہے، اور آپ کا رب جانتا ہے، وہ آگے بھی دیکھ رہا ہے، سب اس کو علم ہے۔ بمن ضل عن سبیلی، کون کون گمراہی میں رہنے والا ہے، وهو عالم بالمهتدین، اور وہ خوب جانتا ہے کون آپ کے تابع ہو کر ہدایت حاصل کرنے والا ہے۔ یہ انداز اللہ پاک نے خود سکھایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ احسن انداز کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ تبلیغ حضور علیہ السلام کو صاف پڑی ہے، صاحب فرماتے ہیں، اماں جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، بڑی جگہ روایات، حضور علیہ السلام نے کبھی کسی کو مخاطب کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے سخت جملے کے ساتھ یاد نہیں فرمایا، کبھی آپ نے گالی نہیں دی، کبھی آپ نے اپنے اسٹیٹس سے نیچے والی گفتگو نہیں فرمائی۔ اللہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سب سے اعلیٰ اخلاق ہے۔ اس پر بڑی آیات طیبات مزید ہیں، وقت کی مناسبت سے میں یہ یہاں پر روکتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت عالمگیر قسم کی دعوت تھی، جس کا نور پھر پھیلا۔ الحمدللہ آپ نے جوانوں کو تیار فرمایا، قرآن پاک آپ نے خود پڑھایا، جو جو اسلام میں آتے گئے آپ نے دعائیں بھی مانگی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دعا مانگ کے لیا، یا اللہ یہ دے دے، اسلام کو غلبہ آنا چاہیے۔ جوان تھے فاروق اعظم 26 سال کے تقریباً، 26 سالہ بندہ ہو اور پورے مکے کے اندر اس کا وہ دبدبا ہو، فرمایا اللہ دے دے، عمر دے دے، اسلام کو اب غالب ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے اگلے ہی دن فاروق اعظم کو بھیج دیا، چلو۔ حضور پاک نے اسلام کے لیے دعائیں مانگی ہیں، محنت کی آپ نے، اگر ادھر آپ گئے ہیں، ادھر گئے ہیں، ادھر گئے ہیں، جگہ جگہ
دعائیں مانگی یا اللہ قوت دے، غلبہ دے، اسلام پھیل جائے مولا، پوری دنیا میں اسلام جانے، بندے آئیں گے تو جائے گا۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ جو ووضعنا ہے نا آگے، ووضعنا عنک وزرک، اس کی ایک تفسیر یہ ہے، اے میرے حبیب، وہ پیغام اور رسالت اور دعوت کا بوجھ جو آپ اکیلے کے اوپر تھا، ذمہ داری مطلب آپ اکیلے کے اوپر تھے، ہم نے آپ کے ساتھ یہ آپ کو غلام ملا دیے، جس وجہ سے تقسیم ہوئی، آپ نے کوئی علاقے کا مبلغ کسی صحابی کو بنا دیا، حضرت مصعب بن عمیر کو بھیج دیا، حضرت مولا علی کو کس طرف بھیج دیا، حضرت صدیق اکبر کو بھیج دیا، حضرت فاروق اعظم کو بھیج دیا، عثمان غنی کو جاؤ کر کے آؤ، مختلف علاقے بانٹ دیے گئے، بندے بانٹ دیے گئے، فرمایا ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کا کام اور آسان فرما دیا، بندے ملتے گئے، اس لیے بندے ملتے ہیں جو سوچ کو سمجھ جائیں، سمجھ آ جائے کہ یار مقصد کیا ہے۔ یہ میں بڑی عام بات کر رہا ہوں، غور کیجیے گا، یہ جو جوان بیٹھے ہیں نا بیچ میں، یہ اور زیادہ توجہ فرمائیے گا، سمجھ آ جائے یار گل کی ہے، مقصد کی ہے، آخر اتنا بڑا معاملہ ہے تو کیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ والا جو مقصد تھا نا، یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے دل انور کا جو درد تھا، درد فکر، وہ فکر صحابہ کرام کو عطا فرما دی تھی، وہ سوچ دے دی، مشن دے دیا، ان کی زندگیوں کے رخ سیدھے ہو گئے کہ ہم نے زندگیاں کیسے گزارنی۔ اب آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک سے مدینہ پاک، پھر آخر آپ کا وصال ہو گیا، تو قرآن پاک جمع تک بھی نہ ہوا تھا ایک جگہ پر، قرآن پاک کو جمع کرنا، ساری دنیا تک اسلام کو لے کر جانا، پوری دنیا کے اندر صحابہ کرام کی قبریں دکھائیے کتنی ساری ہیں، سوائے چند ایک صحابہ کے آپ کو قبریں نہیں ملیں گی صحابہ کی، 1,24,000 صحابہ کرام تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، کم و بیش، وہ سارے صحابہ کدھر گئے؟ چند ایک ہی قبریں، جو مدینہ پاک میں رہنے والے تھے، وہ ایوب انصاری جیسی شخصیات، حضور پاک تشریف لاتے ہیں ہجرت کے ٹائم پر تو اپنا گھر پیش کر رہے ہیں دعوت کے لیے، اونٹنی آ کر جب رکتی ہے تو وہ ایوب انصاری کے گھر پہ رکتی ہے، ان کا تو گھر مدینہ پاک میں تھا، تو ان کا مزار شریف کہاں بنا ہوا ہے؟ ترکی میں، استنبول میں، وہاں ان کا گھر کیسے بن گیا، مزار وہاں کیسے بن گیا؟ رہتے کہاں ہی ہیں، قبر شریف ان کی کدھر چلی گئی، مولا علی پاک کا مزار اقدس کدھر چلا گیا، شہزادوں کے کہاں 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 صحابہ پھیلے، انہوں نے اپنے علاقے چھوڑ دیے، اپنے آبائی وطن چھوڑ دیے، کیوں؟ یہ جو داعی اللہ والی شان حضور پاک کی تھی، حضور کی امتی ہونے کے ناطے اب ہم نے نبھانی ہے، اپنے علاقوں سے نکلے اور پوری دنیا کے اندر اسلام کو پہنچا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مشن پھر آگے چلے، اس کا نور چلتا گھومتا پھرتا اڑتا بیٹھتا علاقوں کو روشن کرتا ہمارے تک بھی پہنچا، اور ہم نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسی دعوت کا نتیجہ ہے۔ اب الحمدللہ ہمیں چاہیے میرے پیارے بھائیو، ہم بھی آگے ایک سوچ لے ہیں، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم یہ چیزیں سمجھیں، سیکھیں، پھیلائیں، عام کریں، لوگوں کو دعوت دیں، جہاں بیٹھیں اسلام کی دعوت دیں۔ رات میں یہ ابھی جو رات گزری ہے تقریباً میں 2 بجے واپس آیا، یہ والی رات، یہ پچھلی جو رات گزری ہے، چند دوست بیٹھے ہیں ہمارے بچے بیچ میں، ان کے کچھ مسائل تھے، میں عشاء مغرب ٹائم میں آیا تھا پچھلے دن، یہ رات کو 12 بجے تک بیٹھے رہے، بات چیت چلتی رہی ہے، جتنی میری سمجھ تھی قرآن و حدیث میں ان کو سمجھاتا رہا۔ صبح صبح فجر کے بعد میں نے سوچا تھا درس کے بعد تھوڑا لیٹ جاؤں گا پہنچنا ہے، فجر کی نماز پڑھی ہے تو ایک دوست آ گئی، جب ادھر وہ درس ختم ہوا کہتے ہیں میرا کچھ مسئلہ ہے جی مجھے بتائیے، اس کے ساتھ میں پھر اندر 7:15 بجے بیٹھا رہا ہوں۔ تو یہ ایک ایک لمحہ، میں یہاں سے نکلا ہوں گھر پہنچا ہوں تو میرے بچے دسترخوان لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ابا جان تھوڑا انتظار کر رہے ہیں، آؤ ناشتہ کریے۔ میں نے کہا بیٹا اگر میں ناشتہ کرنے بیٹھ گیا تو مدرسے میں ٹائم پہ نہیں پہنچ سکوں گا، مدرسے پہنچ کے میں نے 7:15 بجے اسمبلی کروانی ہے، 7:45 بجے، اگر یہاں بیٹھا تو میں نہیں پہنچ سکوں گا مدرسے، اسمبلی لیٹ، استاد جی نہ ہوں گے نا بچے چھوٹے چھوٹے وہ اسمبلی صحیح نہیں کریں گے۔ میں پھر جب وہاں پہنچ گیا الحمدللہ، ایک وقت لمحہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ کسی زندگی کا اگر ہمارا قبول ہو گیا، یقین جانے ہماری قبر اجر سفر جائے۔ میں اکثر مجھے دوست کہتے ہیں ذرا غصے نہ بولو نا، ذرا کاوڑ کڈو نہ دیتے، ذرا انہیں جھنجوڑو نا، انہوں ذرا بابا لاؤ نہ لگنا شگنا۔
کبھی کبھی تو دوست کہہ دیتے ہیں کہ انہوں سیدھا طرح کا وقت آ گیا ذرا ہونا چاہیے کوئی کسی جناب میں ایک جگہ پر گیا اس نے کہا کہ اس علاقے میں اسی زیر کے بڑے لوگ ہیں وہاں بہت سارے جگہ چڑھے آ بیان کرنے کہ دو چار بچ کھڑکا دیو بڑی موٹیاں میں نے کہا میں تو ویکھی تو صحیح میں اتنے نہیں پا رہا ہوں تو ویک تو صحیح کر دیا میں نے قرآن پاک کھولا آؤ میرے پیارے قریب آ جائے ایک چیزیں میں نے بابا جی سرکار سے سیکھی بابا اس بار گالی نہیں نکالنے دیتے تھے آؤ میرے پیارے بھائی قریب آ جائے یہ دیکھیے یہ اللہ پاک کا کلام ہے یہ قرآن عظیم ہے یہ حدیث سے طیب بات ہے یہ دیکھیے اللہ پاک کیا فرماتا ہے یہ دیکھو حدیث پاک ہے کوئی بندہ کیا کہتا ہے اس بندے کے پیچھے چلنا ہے یا قرآن و حدیث کے پیچھے چلنا ہے قرآن و حدیث کے پیچھے چلنا ہے وہ گالی کڈن کی بجائے جو قرآن حدیث سامنے آ گئے بڑے اللہ پاک کے فضل سے بندوں کے ذہن تبدیل ہو جاتے ہیں وہ انداز اللہ پاک نے سکھایا ہے جو صحیح دائی مبلغ واعظ ہوگا اس کو وہ کرنا ہے جو حضور علیہ السلام نے ساری زندگی مبارک کر کے دکھایا ہے اس لیے میرے پیارے بھائیو ہم لگے ہوئے ہیں تھوڑی کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کے اندر بزرگوں کے اندر جوانوں کے اندر عورتوں کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے فیس بک کے ذریعے جدید ذرائع بنا کر جو بھی ممکن ہو سکتا ہے کہیں کسی طرح سے بھی دعوت دیجیے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی تو قبول ہو ہی جائے گا بابا اس بات ہمارے بیٹھے تھے لگے رہو کسی نہ کسی دن تک غالب آ نہیں جائے گی اور یہ حضور اسلام کی صفت ہے استقامت اس پر بڑی آیتیں نازل ہوئی ہیں استقامت لگا رہنا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب ہے اللہ کون رب ہے بولیے گا سارے بھائی ہنس کے بولیے گا کون رب ہے ربنا اللہ ہمارا رب کون ہے اللہ اور ثم استقاموا پھر اس پر کھڑے ہو گئے پہرا دیا اس پر ہٹے نہیں پیچھے اللہ پاک کی ذات اقدس کو اپنا رب ماننے کے بعد کمزوری نہیں آنے دی اس کا مطلب ہے دائی کا یقین ایمان امید توکل وہ مضبوط سے مضبوط ہوگا پیچھے نہیں ہٹے گا وہ ڈاواں ڈول نہیں ہوگا لرزے گا نہیں وہ اللہ پاک کو جب رب مان لیا تو باقی ساری طاقتیں تو نیچے رہ گئی کون ہے اللہ پاک کے سامنے جب رب اللہ کہہ دیا تو رب اللہ پھر کھڑے ہو گئے اللہ پاک خود فرماتا ہے پھر وہ کھڑے رہے تتنزل علیہم الملائکہ تمہارا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں اس بندے کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرما دیتا ہوں فرشتے بھی آ جاتے ہیں اس بندے کے ساتھ لیکن ڈٹ جانا چاہیے میرے پیارے بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے اور پوری محبت کے ساتھ مشن کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے ایک دفعہ فون آیا کسی کشمیر کے ایریے سے اس بندے نے ویڈیو کہیں سے سنی تھی اس جگہ سے ویڈیو سنی تھی کہنے لگا کہ میں نے بڑی جگہ پر یہ سے سوال اٹھایا مجھے مسئلہ حل نہیں ہوا یہ سرچ کیا تو یہ مسئلہ یہاں پر تھا تو مجھے وہ سمجھ آئی مسئلے کی میں نے صرف آپ کو فون کیا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں مسجد مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا میں کہا مولا کیا کم ہے کشمیر میں بندہ بیٹھا وہاں اس نے کہا کہ آپ آصف یوسفی ہیں آپ ہی ہیں یہ جس کا اس طرح کا بیان ہے میں نے خطرہ لگ کے میں شاید میرے کو غلطی ہوگی تو میں پکڑا نہ جاؤں اس نے پھر شکریہ ادا کیا تو میں نے شکر ادا کیا اس لیے میرے پیارے بھائیو آپ بھی کام کریں مضبوط رہیں حوصلے سے رہیں کوئی بندہ اگر برائی ہمارے ساتھ برا انداز اپناتا ہے تو اس کو دعا دے دیں اللہ تیرا بھلا کرے گا میں تمہارا بندہ ہوں اللہ تیرا بھلا کرے تجھے اللہ پاک سمجھتا ہوں بس وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما یہ دائی کی صفت بیان ہوئی ہے جب جاہل اس سے مخاطب ہوئے سلام جناب میں آپ سے بحث نہیں کر سکتا میں جھگڑ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے باتیں بڑی ہیں اس پر بڑی ساری لمبی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن ٹائم چونکہ ہمارا ختم ہے میرے خیال سے لگر شریف بھی دوست لے آئے ہیں وہ بار مجھے دیکھ رہے ہیں کہ بات ختم کریں گے تو آخری یہ معجزہ شریف صرف سن لیجیے آج کے جو معجزہ ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے مسجد نبوی شریف میں ایک تنے کے خشک تنا اس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جمعہ مبارکہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ انصار کی خاتون تھی انصار میں سے
اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ممبر نہ بنوا دوں. میرے پاس ایک غلام ہے، بڑھئی بڑھئی کاریگر، بڑا سونا اس کا کاریگر والا کام ہے، ممبر بنا دے گا. اگر آپ اجازت دیں تو ممبر نہ بنوا دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان شئت، تیری مرضی، بنا دے، بنوانا ہی تھے. تو اس نے پھر ممبر بنوایا. اگلے جمعۃ المبارک میں آ کر وہ ممبر رکھا گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعۃ المبارک والے دن قعد النبی علی المنبر، اس تنے کو چھوڑ کر ممبر پر جمع فرما ہو گئے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں مسجد کے اندر سے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی. آواز آتی تھی رونے کی، رونے والا نظر نہیں آتا تھا. ایسی آوازیں آئیں، ایسی آواز آئی، ایسی آواز آئی رونے کی جیسے بچہ روتا ہے، سسکیاں لے لے کر آخر بھر بھر کے رونے کی آوازیں آئیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آواز مبارک سنی تو آپ ممبر شریف سے نیچے اترے. فنازل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نیچے اتر آئے، اس تنے کے پاس تشریف لے گئے. فضمھا الیہ، اس کو اپنے سینے مبارک سے لگا دے. لکڑیاں بھی جانتی ہیں یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جدائی کے غم میں رونے لگ گئے ایسے جیسے بچہ ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لکڑی کو، تنے کو، آپ سوچئے اس تنے کی کیا شان ہو، اس ستون کی کیا شان ہے. یہ واقعہ بخاری شریف کے اندر لکھا ہوا ہے، ترمذی شریف کے اندر، ابن ماجہ شریف کے اندر، نسائی شریف کے اندر، مسند احمد میں لکھا ہے. امام دارمی نے، امام ابن خزیمہ نے، امام عبدالرزاق نے، امام ابن حبان نے، امام ابو یعلا نے، کتنے محدثین نے یہ لکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سینے سے لگا دیا، لگائے رکھا، لگائے رکھا، لگائے رکھا. اس کی جو رونے کی آواز تھی نا سسکیاں، وہ آہستہ 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 تھم گئی، خاموش ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، وہ خاموش ہو گیا. یہ ایک روایت میں اتنا ہے. دوسری روایت میں آتا ہے آپ نے اس کو وہاں سے اکھڑوایا، یہاں ریاض الجنہ ہے، یہ مسجد نبوی کا حصہ، اس کے اندر نیچے والے حصے میں اس کو دفن کروا دیا اور فرمایا آج سے اس کو میں جنت کا درخت لگا رہا ہوں. اور فرمایا میرا ممبر سے لے کر میرے حجرہ مبارک تک یہ سارا حصہ میں اس کو جنت قرار دیتا ہوں، ریاض الجنہ والا حصہ بنا دیا. تو دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں تو درخت بھی ایسے اپنی محبتیں پیش کرتے ہیں. اور امتی آج کل کے نخرے والے ہو گئے ہیں، نخرے والے، سمجھ نہیں آتی. کوئی کہ اندر حضور کو پتہ کوئی نہیں، کوئی کہ اندر حضور میں علم کوئی نہیں، کوئی کہ اندر حضور سنتے کوئی نہیں، کوئی کیسے جملے بول رہا ہے، کوئی کیسے جملے بول رہا ہے، کوئی کہ اندر علم کی کمی، کوئی کہ اندر میلاد نہ مناؤ، کوئی کہ اندر ایسی روزانہ محفل کر رہے ہیں نا جی، میلاد ہی ہو رہی ہے. اب اس میلاد میں محفل میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا رسول پاک کی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن و حدیث ہو رہا ہے. میلاد یہی تو ہے، حضور پاک آئے ہیں پھر ساری دنیا کو روشن کی ہے، حضور پاک کی شان سنانی چاہیے. اب ایمان تازہ ہو جائے تو اور ہمیں اس سے کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمارے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے. لیکن جو گندے کام ہیں معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے وہ گندے گندے ہیں. اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے لوگوں کو محفوظ فرمائے، ہم بھی محفوظ فرمائے. جزاکم اللہ تعالیٰ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.